سر میرا سوال یہ تھا کہ پہلے ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ والدین جو ہے نا بچے والدین کی بہت عزت کرتے تھے, ڈرتے بھی تھے ان سے, لیکن اب ایسا معاشرہ آ گیا ہے ہمارا کہ والدین جو ہے نا بچوں سے ڈرتے بھی ہیں, اور اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دو اہم باتیں یاد رکھنے کی. ایک بات یہ ہے کہ آپ کسی طریقے سے نا پرانے زمانے میں چلے جائیں 100 سال پہلے, 200 سال پہلے, 500 سال پہلے, تو آپ دیکھیں گے کہ والدین جب بیٹھے تھے نا تو وہ یہی شکایت کرتے ہیں کہ نوجوان خراب ہو گئے ہیں. جی, یہ ایک معاشرتی نفسیات ہے, اور اس بات کو بہت ہی غور سے دیکھنا پڑے گا کہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے, کیونکہ ہر زمانے میں لوگوں نے یہ کہا ہے کہ زمانہ بڑا خراب ہے. یاد ہے میرے والد صاحب دادا جی بیٹھ کہتے ہیں جی یہ بس کل جگ آ گیا, کل جگ کا مطلب ہے برا زمانہ آ گیا, بس زمانہ برا آ گیا, اب اس نے نہیں بچنا. اس یہ زمانے بہت دفعہ میں نے یہ بات بتائی ہے کہ جو سب سے پرانی تاریخ لکھی ہوئی کوئی چیز اگر دریافت کی گئی ہے, پتہ نہیں 15,000 سال پرانی, جب اس کو دیکھ کے اس کو پڑھا گیا اور اس کے پڑھنے کی زبان کو سمجھنے میں بھی کئی سال لگے آرکیالوجسٹ کو, تو اس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ زمانہ بہت خراب ہے اور اس نے نہیں بچنا. تو یہ 15,000 سال پہلے بھی لوگوں کا یہی خیال تھا. تو دوسرا ہے کہ ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ پاک کیا کہتے ہیں. اللہ پاک نے کہا زمانے کو برا مت کہو, زمانے کو برا مت کہو. اور کئی جگہوں پر تو یہ نا کہ میں زمانہ ہوں, خدا نے یہ کہا میں زمانہ ہوں. سورہ عصر کی آپ تفسیر پڑھیں اور آپ کو نا عصر زمانہ ہے نا تو آپ کو یہ پتہ لگے گا. تو لہٰذا یہ بات مجھے تو نہیں سمجھ میں آتی کہ زمانہ خراب ہو گیا ہے. زمانہ نہیں خراب ہوا. اگر زمانہ خراب ہوا ہے تو پھر اللہ پاک کا نظام ہے نا ایک چلنے کا. مطلب ہے جس کی ایک دکان تھی اس کی 10 دکانیں ہو گئی ہیں, جس کی ایک بس تھی اس نے پورا ٹرانسپورٹ کی سروس قائم کر لی ہے. ہاں جی, تو اللہ پاک کا نظام خراب ہوتا جا رہا ہے کہ اللہ پاک کا نظام خراب ہوتا جا رہا ہے. تو یہ کتنی عجیب بات ہے, مذہب خیز بات ہے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو زمانہ کہاں سے خراب ہو گیا ہے؟ ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا توجہ دیں تو جو معاشرے میں ویلیو سسٹم تھا اور جو تربیت کا نظام تھا, وہ تربیت کا نظام خاص طور پر ہمارے اس معاشرے کے اندر بہت بری طرح خراب ہوا ہے. خاص طور پر پاکستان کی کانٹیکسٹ تاریخ کے اندر 60-70 سالوں کے اندر بڑوں میں جو شکایت کر رہے ہیں نا بچے خراب ہو رہے ہیں, ان کے اپنے حرکتوں کی وجہ سے معاشرے کے اندر ویلیو سسٹم کو انہوں نے خراب کیا ہے. پیسے کی دوڑ میں وہ پیچھے لگے ہیں, اخلاقیات سے وہ پیچھے ہٹے ہیں, ایک دوسرے کو کھینچا تانی انہوں نے کی ہے, اور آخرت کی زندگی کو مد نظر رکھ کر زندگی گزارنے کی بجائے دنیا کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کا ایک پورا نظام تشکیل کیا ہے. وہ نظام ہمارے سیاسی سسٹم میں نظر آ رہا ہے, ہمارے معاشی سسٹم میں, ہمارے معاشرتی سسٹم میں, ہماری ایجوکیشن میں نظر آ رہا ہے. ایجوکیشن کیا بن گئی ہے؟ ایجوکیشن ایک بزنس بن گیا ہے, مذہب ایک بزنس بن گیا ہے, سیاست ایک بزنس بن گیا ہے, تعلیم ایک بزنس بن گیا, علم ایک بزنس بن گیا. یہ پورا کا پورا ہم نے ایک ویلیو سسٹم کریٹ کر کے اس کے اندر بچے پیدا کیے ہیں, ان کو پروان چڑھا. ہم کہتے ہیں بچے ان ساڈے کے گستاخ ہو گئے. مطلب بچوں کو یہ سارے سکھانے کا کون ذمہ دار ہے؟ بچوں کو اس تربیتی نظام کے اندر لانے کا کون ذمہ دار ہے؟ تو میں یہ آپ کی بات کو نہیں ڈینائی کرتا کہ بچے اس طرح ہو گئے, بچے اس طرح ہو گئے. ان بچوں کے ساتھ ہم نے مذاق کیا کیا ہے؟ بچوں کو گھر کے اندر ہم نے کیا سکھایا ہے؟ جب آپ گھر کے اندر سارا دن پیسہ اور پیسے سے ریلیٹڈ چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں, میں بڑی گڈی لے لی, میں چھوٹی گڈی لے لی, میں برانڈڈ گڈی لے لی, میں فلانے لے لی, میں نے اتنے کا موبائل لے لیا, میں اتنے عورتیں گھر میں بیٹھی ہیں, فلانے کا سوٹ بڑا اچھا ہے, فلانے کا سوٹ. گھر کے اندر بات کیا ہو رہی ہے؟ اس سارے میں جس وقت بھی آدمی دو ایٹیچیوڈ ہیں. ایک وہ ہے ان چیزوں کی اہمیت جو پیسے سے کی وجہ سے ہوتی ہے, ایک وہ جن کا پیسے سے نہیں ہوتا, جیسے سچائی, جیسے ایمانداری, جیسے دیانتداری, جیسے ایثار, جیسے محبت. اس کا پیسے سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. اور دوسری وہ چیزیں جن کا پیسے سے, بڑا موبائل, بڑی گاڑی, بڑا عہدہ, بڑا, ان سب کا پیسوں سے تعلق ہے. جب گھر کے اندر بچوں کو اسی نظام میں سمجھایا جائے گا, اور جو بندہ بھی پیسے والی پارٹی میں ہوگا اس کے اندر ایک نفسا نفسی ہوگی ہمیشہ. تو آپ کا بچہ نفسا نفسی میں وہ اپنے آپ کو بڑا, اس کی کیا اہمیت ہے اس کے لیے, ابا کی کیا علم, جب آپ نے رشتوں کی اہمیت اس کو بتائی ہی نہیں ہے. جب ویلیو سسٹم کے اندر یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ رشتہ بڑا ہوتا ہے, جب آپ نے بتایا ہی نہیں کہ تعلقات بڑے ہوتے ہیں, جب محبت کی اہمیت کو اجاگر ہی نہیں کیا گیا, تو یہ تو اس کے شاخسانے ہیں. تو اگر فرض کریں اگر آپ کو ایسا لگتا بھی ہے تو اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہیں. میں اور مجھ سے بھی ایک نسل پہلے والے لوگ یہ ذمہ دار ہیں. انہوں نے معاشرے کے اندر اس ویلیو سسٹم کو ٹوٹل چینج کیا. اور اب بھی اگر ہمیں عقل نہ آئی, جو ہمارے گھر میں آج بچے پیدا ہو رہے ہیں 7 سال سے چھوٹی عمر کے بچے ہیں, خدا کے لیے ان کا قبلہ ہم درست کریں. ان کا قبلہ تبھی درست ہوگا جب ہمارا اپنا قبلہ درست ہوگا. ہم پیسے کی محبت میں سے نکلیں گے. ہاں جی,
پیسے کو یہ نہیں کہتا پیسہ بری چیز ہے. دیکھو جوتی بری چیز تو نہیں ہے نا, یہ جوتی بری چیز تو نہیں ہے نا. آپ کے پاس پیسے ہیں بہت اور آپ کہتے ہیں میں نے بہت زبردست سنیک سکن کے جوتے لینے ہیں جو 4 لاکھ کے آتے ہیں, تو لے لیں, لیکن اس کو سر پہ نہ رکھیں, یہ ٹوپی نہیں ہے. جوتے کو جوتا رکھیں. میں پیسے کی اہمیت سے انکار نہیں کرنا, مگر پیسے کا جو مقام ہے وہی رکھیں اس کو. پیسہ جوتی کو جوتی پیروں میں رکھیں, جوتی کو سر پہ نہ رکھیں. وہ 10 روپے کی ٹوپی جو ہے نا وہ افضل ہے, گو پیسوں کے حساب سے وہ 5 لاکھ کے جوتے سے کم ہے. مگر جو سر پہ جو کپڑے کی 5 روپے کی ٹوپی ہے نا, تو ٹوپی کو ٹوپی نہیں رکھا ہم نے, ٹھیک ہے, ٹوپی کو ہم نے جوتا بنا دیا ہے, جوتے کو ٹوپی بنا دی ہے. پھر کہتے ہیں جی نظام خراب ہو گیا. جس کی جو حیثیت تھی پیسے کی اس کو اس جگہ پر رکھنا چاہیے تھا, جو ٹوپی کی حیثیت تھی, جو بڑا مقام تھا اس پہ رکھنا چاہیے تھا. تو اس لیے اگر آپ کی یہ شکایت ہے بھی تو اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہیں, اور اس میں شکایت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, اگلے آنے والی نسل کے اوپر کام کرنا پڑے گا. یہ میرا خیال ہے. تھینک یو.